آج ہم آئے ہیں نور العین ویلفیئر فاؤنڈیشن علی آباد عمر آباد اور کریں گے نور العین فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر سے خاص بات چیت جو کہ فیاض احمد میر صاحب ہے۔ میر صاحب سب سے پہلے خیر مقدم آپ کا ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں کرتے ہیں۔ شکریہ شوکت صاحب۔ فیاض صاحب آپ سے پہلے یہ سمجھنا چاہیں گے نور العین فاؤنڈیشن کیا ہے، یہ کب یہ وجود میں آئی؟ جی شوکت صاحب، لگ بھگ میں اس کے ذریعے مدد کرتے ہیں، خاص کر کے نور العین۔ نور العین کا معنی یہ ہے کہ یہ آنکھوں کی روشنی ہے۔ ہم نے اس کا نام اسی پہ رکھا ہے کہ نور العین یہ آنکھوں کی روشنی ہے۔ ہم نے دل میں ایک وچار لیا تھا، لگ بھگ یہ 2022 کی بات ہے، کہ میں بھی اس میں آ جاؤں، جیسے کہ نور العین جو کہ NGO نان گورنمنٹ آرگنائزیشن۔ میں نے سوچا کہ میں بھی لوگوں کی خدمت کروں۔ مجھے بچپن مانو کہ جب سے میں نے سکولنگ تھی تو مجھے شوق آیا کہ میں بھی لوگوں کی خدمت کروں، کس طرح کروں۔ پھر میں اس میں آیا، میں پہلے ایک ٹرسٹ میں ایز یوزول کام کرتا تھا، پھر میں نکل گیا وہاں سے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں خود ہی کام کروں، میں لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کروں۔ پھر نور العین بنا، ہمارا ایک آفس کانجوما میں بھی ہے۔ پھر ہم نے پچھلے سال یہاں علی آباد جیسے کہ نیئر ٹی کے کالج سامنے ہے عمر آباد سری نگر میں بھی کیا۔ خاص کر کے جو ہمارا NGO ہے یہ خاص کر کے جیسے کہ غریب یتیم بہنیں، ان کو شادی کے کٹس فراہم کرنا، بیمار ہوتے ہیں ان کو آکسیجن سلنڈر، آکسیجن کنسنٹریٹر، یا دور دراز علاقوں میں میڈیکل کیمپ بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں ٹیلرنگ، جیسے کہ آج کل کے تائیکانڈو یا باقی گیمز ہم سکھاتے ہیں بچوں کو، کیونکہ ٹرسٹ کا کام ہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ دے اس کے ہاتھ میں اور ہم لوگوں کو دیں گے۔ فیاض صاحب آپ سے ایک اور بات سمجھنا چاہیے، کافی اچھا کام کرتے ہو آپ۔ یہ نور العین فاؤنڈیشن جو ہے کون کون سے کام کو ابھی تک انجام دے چکے ہیں اور کیا کیا کرنے کا خواب ہے، اور کیا آپ کسی سے انسپائر ہوئے ہیں کہ آپ نے دل میں ٹھانا ہے بزنس نہیں کرنا ہے، بس یہی کرنا ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے؟ نہیں، کیونکہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر کہ پڑھائی لکھائی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد نوکری کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بزنس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہم نے واحد آپ کو دیکھا ہے کہ جو لوگوں کی خدمت میں اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں۔ شوکت صاحب آپ نے اچھی بات پوچھی کہ بزنس کے، ہمارے گھر میں بزنس بھی چل رہے ہیں، ہم کام بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں زمین زراعت بھی ہے۔ جیسے کہ میں گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں، ہم کام بھی کرتے ہیں، ہمارا چھوٹا موٹا ایک بزنس بھی گھر میں ہے اور گھر میں زمین بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ آپ لوگوں کے بھلائی کے لیے کام کر لیں، یہاں اپنے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے، یہاں دوسروں کے لیے بھی زندہ رہنا چاہیے۔ خاص کر کے آپ نے بولا کہ لڑکے پڑھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نوکری کی طرف جائیں گے۔ میں سوچتا ہوں اگر ہم پڑھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم پڑھتے ہیں نوکری کے لیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم نوکر بن جائے کسی کے، ہمیں یہ سوچنا ہے ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں جیسے کہ خالی پڑھنا ہماری نوکری کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ بزنس کریں گے، دوسرے یہاں پر بہت سے آپشن ہے جس میں لڑکے کر سکتے ہیں۔ میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ لڑکے پڑھتے ہیں کہ نوکری لگ جائے، ان کا ماں باپ بھی کہتا ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے ان کے ماں باپ کو کہ یہ پڑھیں گے پھر نوکری لگ جائیں گے، نہیں، یہ نہیں سوچنا، ان کو بزنس دے دو۔ بہت سے کام ہے یہاں پر جو کر سکتے ہیں، جیسے کہ بزنس، اور بھی کام ہے جو یہ کر۔ شوکت صاحب آپ نے بولا آپ کو کس نے اتنا انسپائر کیا کہ آپ اس میں آ گئے؟ میں دیکھتا تھا کہ جیسے کہ ہمارے یتیم غریب دیکھتا تھا میں کہ یہ مجبور ہوتے تھے، جیسے کہ کسی بہن کی شادی تھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ آج کل ماحول خراب ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی، جیسے کہ ہم یتیم بچے دیکھتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، کتابیں کاپی نہیں لا سکتے، اگر کوئی غریب ہے، آج گورنمنٹ بھی کتابیں دیتے ہیں، میں نے سوچا، میں نے یہ انیشیٹو اٹھایا، میں جاؤں گا، میں ان کی خدمت کروں گا، اگر پوری نہیں کروں گا تو لگ بھگ 10-20% میں کر سکتا ہوں۔ میں اس وقت بھی کرتا ہوں کہ جیسے کہ ہم لڑکیوں کو، غریب لڑکی یتیم لڑکیوں کو شادی کے کٹس فراہم کرتے ہیں، بچوں کو کاپی پنسل جیسے کہ پیسے بھی دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، یا کوئی ویڈوز ہوتے ہیں ان کو فوڈ کٹس بھی ہم تقسیم کرتے ہیں، یا کوئی بیمار ہوگا جس کو آکسیجن سلنڈر یا کنسنٹریٹر ہمارے پاس ہے، ان کو فراہم کرتے ہیں فری آف کاسٹ، یا ہم کرتے ہیں کام لوگوں کو سکھاتے ہیں، ہم ٹیلرنگ بھی سکھاتے ہیں، یا ہم جس سے ہم تائیکانڈو بھی ہم سکھاتے ہیں بچوں کو۔ میر صاحب آپ سے سمجھنا چاہیں گے، آپ نے جس طرح سے ابھی کہا ہے کہ ہم یہاں پر میرج اسسٹنس کرتے ہیں، یہاں پر بیماروں کی مدد کرتے ہیں، چاہے کنسنٹریٹر کے حوالے سے ہو، دوائی کے حوالے سے ہو، یا مشینوں کے حوالے سے ہو، تو یہ کیا مخصوص ایک ٹائم آپ نے رکھا ہے، سال میں ایک بار کرنا ہے، مہینے میں ایک بار کرنا ہے، یا 6 مہینے میں ایک بار کرنا ہے؟ کیا کچھ کیسے ہی پلان ہوتا ہے آپ کا یہ سارا مسئلہ، اور کیسے آپ لوگوں کو یہ سب پتہ چلتا ہے کہ یہ مستحق ہے، اس کو دینا ہے، اور کیسے آپ کے پاس ایسی لڑکیاں آتی ہیں، تو کیسے ٹیکل کر پاتے ہو؟ کون سا ٹائم آپ کو اس میں نکالنا ہے؟ مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار، یا دن میں ایک بار کرنا ہے؟ کیسے، مطلب کب یہ پروگرام بنتا ہے آپ کا؟ جیسے فارم آتے ہیں یہاں پر کہ لگ بھگ سال میں ہم 3 بار یہ میرج اسسٹنس کرتے ہیں۔ جو یہ کنسنٹریٹر اور یہ میڈیسنس کی بات ہے، یہ ہم کسی بھی وقت دے سکتے ہیں، ہمارے پاس 5-6 کنسنٹریٹر ہے یا سلنڈر 10-12 ہے، ہم دے سکتے ہیں کسی بھی وقت۔
اور جو بچوں کا ہے ان کو ہر مہینے ہم یہ پرووائڈ کرتے ہیں کاپیز بیگس، یہ ہم پرووائڈ یا ویڈیوز ہوتے ہیں یہ 6 مہینے کے بعد کرتے ہیں اور تو اور یہ فنڈنگ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے ہمارے پاس کیسی فنڈنگ ہوتی ہے. یہ لوگ ہی ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں، ہم پبلک ڈونیشن پہ ہے، جتنے ہماری فنڈنگ ہوگی اتنے ہی کرتے ہیں. میر صاحب یہاں پر آپ کو روکنا چاہیں گے، یہاں پر سمجھنا چاہوں گا میں آپ سے کہ جس طرح سے آپ نے کہا سال میں 3 بار آپ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، لاکھوں خرچہ اس میں آ جاتا ہے، تو کیا یہ خرچہ پبلک ریفنڈ ہوتا ہے یا پھر آپ اپنے طریقے سے اس کو جمع کر کے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں؟ کیونکہ یہ چھوٹی موٹی رقم نہیں ہوتی ہے، لاکھوں میں خرچہ ہوتا ہے یہ، تو کس طرح سے یہ سارا کام آپ کرتے ہو؟ جیسے کہ شوکت صاحب آپ نے بات اچھی بولی کہ ہم یہ خالی لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں. کوئی ہم ایڈ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں مانو کہ اگست کے اینڈ میں ہمارا ایک اور پروگرام ہے، لگ بھگ 30-40 فارم ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گئے، یہ 50 تک ہوگا تو ہم ایڈ کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں کوئی بریف کیس، کوئی بلینکٹ یا سوٹس دیتے ہیں، وہ یہیں لاتے ہیں، پھر ہم ایسے ہی جمع کرتے ہیں، پھر غریب اور یتیم بہن کو ہم تقسیم کرتے ہیں. تو بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ قبول کرے. فیملی کا سپورٹ کیسا رہا آپ کو؟ اب ایسے فیملی پہ آ جائیں گے کہ پڑھ لکھ کر آپ یہاں پر لوگوں کی خدمت کرنے لگے ہیں. ہر ماں باپ کا خواب ہوتا ہے، ہر بھائی بہن کا خواب ہوتا ہے، ہمارے بھائی نے پڑھا ہے IPS، ہمارے بھائی نے پڑھا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یا پھر دوسرے کوئی ایسے بزنس بڑا کرے گا کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا بھی نام روشن کرے گا. تو فیملی کا سپورٹ کیسا رہا؟ فیملی کا سپورٹ اس میں اچھا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ چلو آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہو، چلو ٹھیک ہے کرو لوگوں کی خدمت. ان کا سپورٹ رہا تبھی میں کر پایا اتنا. یہ کام بہت مشکل بھی ہے، جو یہ NGO کا کام ہے، اس میں دن رات انسان کو مشغول رہنا پڑتا ہے. فیملی کا ساتھ بھی ہے. تو گھر والوں کا ڈائریکٹ آپ کے لیے جو یہ پرمیشن آیا ہے نہیں آپ لوگوں کی خدمت ہی کر لو کہ گھر والوں نے کبھی روکا ٹوکا نہیں، بھائی آپ کے اوپر ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، ہمارے لیے بھی آپ کچھ رکھ کر چھوڑ؟ گھر والے بھی کبھی کبھی بولتے ہیں کہ خالی وہی جانا ہے، یہاں جانا ہے. میں نے کہا کہ میں نے ٹھان ہی لیا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے. میں نے شوکت صاحب پہلے ہی آپ کو بولا کہ یہاں اپنے لیے نہیں زندہ رہنا چاہیے، یہاں لوگوں کے لیے زندہ رہنا چاہیے. بالکل صحیح. آپ بھی اپنی طرف سے ایک کام کرتے ہو، جیسے کہ آپ میڈیا میں ہو، جیسے کہ میڈیا سیکنڈ پلر ہے، اس میں آپ بھی دن رات محنت کرتے ہوگے. یہ تو کام ہی ہے، آپ بھی لوگوں کے لیے کام کرتے ہو. تو آپ سے سمجھنا چاہیں گے، آپ جس طرح سے آپ نے ابھی سری نگر کے عمر آباد میں آپ نے ایک برانچ کھولا ہے اور دوسرا آپ کا مقام کانی ہامہ میں ہے، تو کیا یہ صرف یہ چیزیں میرج اسسٹنسی یا دوسری ایسی دوائی مدد کرتے ہیں، آپ یہ صرف سری نگر کے لیے محدود ہے یا پھر ادر ڈسٹرکٹس کے لیے بھی محدود ہے؟ اگر ہیں تو وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے لیے آپ نے کوئی ٹیم رکھی ہے؟ جی جیسے کہ یہ خالی سری نگر اور بڈگام کے لیے محدود نہیں ہے، جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہمارے، مانو کہ جموں کے لیے نہیں. پچھلے بار جو ہماری ڈسٹربنس ہوئی تھی جہاں پر یہ پاکستان اور ہمارے ہندوستان کو کی ڈسٹربنس ہوئی، اس ٹائم بہت سے جموں سے بھی مجھے فون آیا، ہمارے پاس کھانا نہیں. یہ میں نے 2-4 جو بہنیں تھے انہوں نے فون کیا، میں نے ان کو ڈالے ان کے اکاؤنٹ میں. مانو کہ جو بھی سری نگر میں ڈسٹرکٹ آتے ہیں یہ سارے یہااں پر آتے ہیں، جیسے کہ میرج اسسٹنس کے لیے لے جاتے ہیں. آپ کے یار دوستوں کی بات کریں گے، کتنے دوست رہے ہیں آپ کے؟ کون کون آپ کا ساتھ دے رہے ہیں ابھی اس میں؟ مانو کہ میرے یار دوست اس میں بہت خوش ہے کہ آپ اچھا کام کرتے ہو، وہ بھی ہمیں تھوڑا تھوڑا ہیلپ کرتے ہیں. اندر سے جلتے بھی؟ نہیں وہ نہیں جلتے ہیں. کہ کون جلے گا؟ کوئی نہیں جلتا ہے، کیونکہ لوگ خوش ہے کہ میری جو یار دوست ہے، خاص یار دوست ہے، وہ بھی مہینے میں اس میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں کہ آپ اچھا کام کرتے ہو. جو کشمیری ایک کہاوت ہے، دہ دشمن تو دہ دوست. مالس میں کتنے بنے دشمن تو اور کتنے بنے دوست؟ میں ہر کسی مجھے یہ پتا نہیں کتنے دشمن ہے کتنے دوست ہے، مگر میں سوچتا ہوں جب میں اچھا ہوں سارے اچھے ہیں. میں کہتا ہوں میں کسی کو دشمن ہی نہیں مانتا ہوں، میں سارے کو دوست جو بھی ہے میں دوست ہی مانتا ہوں. فیاض احمد میر، جب کہ آپ ایک ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ ہو تو آگے کیا پلانز رہیں گے آپ کے نور العین کو لے کر؟ کیا محدود یہی کام کرنا ہے کہ اس کو بڑھانا ہے؟ نہیں، آگے اور بھی پلانس ہے ہمارے کہ ہم نے پچھلے دنوں ہی ایک میٹنگ کی تھی، ہماری باڈی بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم اور بھی کام کریں گے اور ایک برانچ بھی کھڑا کرنا ہے. ہم سوچتے تھے کہ جیسے کہ فار فلانگ ایریا سے کپورہ ہے، اوڈی ہے، یہ فار فرانگ ایریاز ہے. ہم نے سوچا تھا کہ ایک برانچ وہاں بھی کھڑے کریں گے، کیونکہ دور دراز علاقوں سے بہنیں آتے ہیں، ان کو کرایہ جیسے کہ رینٹ لگتا ہے، ان کے پاس رینٹ بھی نہیں ہوتا. ہم نے سوچا کہ ایک آفس وہاں بھی کریں گے کھڑا، پھر ان کو نزدیک ہوتے ہیں. ہم اسی پہ محدود نہیں رہیں گے کہ ہم میرج اسسٹنس یا باقی، اس کے علاوہ جو بھی ضرورت ہے لوگوں کے لیے ان پہ بھی ہم سوچ وچار کر رہے ہیں کیسے کام کریں گے. ایجوکیشن پہ زیادہ کام سوچتے ہیں ہم، ایجوکیشن پہ ہی زیادہ کام کریں، کیونکہ یہ جو ایجوکیشن ہے جب یہ ہے تبھی سب ٹھیک رہے گا. اس میں پیس بھی رہتا ہے، امن بھی رہتا ہے. ہم اس کے علاوہ جیسے کہ ڈرگس ہے، اس پہ بھی ہم کام کرتے ہیں کہ ڈرگس نہیں ہونا چاہیے یہاں پر. میر صاحب، لوگ کافی پریشان ہیں، لوگ کافی کنفیوز ہیں. کئی بار ہم نے دیکھا، ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، گاڑیاں نکلتی ہیں لاؤڈ اسپیکر کے لے کر، اس میں بیمار ہوتے ہیں یا بیمار کے لیے فنڈ ریز کرتے ہیں، اور فوراً بعد کہیں سے بھی ان کو پکڑا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پہ یہ آتا ہے کہ یہ فیک ہے،
یہ کوئی بیمار نہیں ہے. تو یہ کس طرح سے کنفرم ہو جائے گا کہ آپ صحیح کام کر رہے ہو, آپ صحیح بیمار کو لے کر چل رہے ہو, یا صحیح کیا بیمار کے لیے جو فنڈ آپ جمع کر رہے ہو وہ اس بیمار کے لیے پوری طرح سے پہنچتا ہے؟ تو کیسے لوگوں کو یہ شک شبہ جو ہے دور ہو جائے؟ ایسے میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے میں شوکت صاحب ایک بات بولوں, میں گاڑی نہیں نکالتا ہوں. نہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہر ایک مجبور ہوتا ہے, کیونکہ جو گاڑی نکلتی ہے ظاہر سی بات ہے مجبوری ہی ہوگی, کیونکہ بنا مجبوری کوئی نہیں نکلتا ہے. یہاں پر کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے کہ جو بنا مجبوری کے ہو, ہر ایک مجبور ہوتا ہے. کیسے یہ پھر ان کے پاس پہنچ جاتا ہے؟ پھر میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, جو بھی این جی اوز گاڑی نکالتے ہیں وہ ان پیشنٹوں کی بھلائی کے لیے نکالتے ہیں. یہ ان کے پاس جاتے ہیں, ان کو ڈاکیومنٹس دیتے ہیں. کوئی بھی جہاں بھی یہاں پر بہت سے این جی او گاڑی نکالتے ہیں ان پیشنٹوں کے لیے, وہ خود گھر سے مت لائیں گے, ان کے پاس ڈاکیومنٹ بھی برابر ہوتے ہیں. جیسے کہ ان کو کسی جگہ پکڑ لیا گیا, پہلے یہ ہمیں سوشل میڈیا میں یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ہماری جموں اینڈ کشمیر پولیس ہے جو بہت اچھا کام کرتے ہیں, وہ گراؤنڈ زیرو پہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. پہلے ہمیں پولیس سے رابطہ کرنا, یہ جینون ہے یا نہیں ہے. جب یہ جینون ہوگا تو ان کا ضروری بنتا ہے ڈونیشن کرنا. جب یہ جینون نہیں ہے تو پھر پولیس خود ہی کام کرے گی. ہمیں سوشل میڈیا پہ نہیں دینا چاہیے کہ یہ پیشنٹ, ہمیں ان کی بدنامی. اور میں جو فیک نکلتے ہیں, جو این جی او کے بغیر بھی نکلتے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ خود ہی مت نکلو کہ فیک ڈاکیومنٹس اٹھائے اور نکل گئے ڈونیشن جمع کرنے کے لیے. اس کی وجہ سے این جی او پہ بھی آنچ آئی کہ این جی او والے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. نہ تو این جی او والے جو بھی گاڑی نکالتے ہیں وہ پہلے ڈاکیومنٹس جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جینون ڈاکیومنٹ ہے تبھی ان کے لیے وہ گاڑیاں نکالتے ہیں. کیونکہ کڈنی پیشنٹ ہوتا ہے, سی اے پیشنٹ, کڈنی پیشنٹ کو بہت سے پیسے لگتے ہیں. ہمارے پاس بھی پیشنٹ 5-6 ہے, ہم ان کو مہینے کی طرح ہم ان کو فنڈنگ کرتے ہیں, 2000-3000 یا کسی کو میڈیسن دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی کڈنی پیشنٹ نہیں ہے, ایک پیشنٹ ہے کڈنی پیشنٹ اور ایک سی اے پیشنٹ ہے, اور ایک اور پیشنٹ ہے اس میں بھی ایک پرابلم ہے, گیسٹرالوجی پرابلم ہے, ان کو ہم ایسے ہی مدد کرتے ہیں. مگر جو بھی این جی او گاڑی نکالتے ہیں وہ ان کے پیشنٹوں کی بھلائی کے لیے نکالتے ہیں. ان کو تھوڑی گھر لے جانا ہے, وہ ان کے بھلائی کے لیے کہ یہ بچ جائے, یہ ٹرانسپلانٹ کروائے, تبھی ان کے لیے گاڑی نکالے جاتے ہیں. مگر میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, جو بھی گاڑی آپ پکڑ لو گے کہ یہ پیشنٹ کے لیے ہے, پہلے آپ پولیس سے رابطہ کرو. پھر سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, ان کو چڑھاتے ہیں. پھر جب دیکھتے ہیں کہ وہ سچے ہوتے ہیں, وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں, وہ پھر سوشل میڈیا میں جب اچھا ڈالتے ہیں تو اس کو کوئی شیئر ہی نہیں کرتا ہے. جب کوئی برائی ڈالتے ہیں تو اس میں سیکنڈوں میں لاکھوں میں ویوز آتے ہیں, یہ چور ہے وہ چور ہے. ہمیں تھوڑی پہلے ہمیں پردہ بھی کرنا چاہیے نا. ہمیں اسلام میں آیا ہے کہ ہم کسی پہ پردہ, اگر مانو کہ چور ہے, میں نے پہلے ہی کہا کہ جموں اینڈ کشمیر پولیس ہمارا جو یہاں پر ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے. انہیں کو پولیس کو پہلے انفارمیشن کرے کہ پولیس ہی اس کی تحقیقات کرے. فیض صاحب, ایک بات ہمارے ذہن میں ابھی گونج رہی ہے جو کہ لوگوں کا بھی سوال ہے. کئی ساری بار ایسا ہوا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی فنڈ جمع ہوتا ہے, چاہے وہ مشیر کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر گاڑی کی, اس میں 70-30 کا ہوتا ہے فاصلہ. یعنی 70% جو این جی او گاڑی نکالتی ہے یا اپنا سفیر نکالتی ہے, این جی او کو 70% جاتا ہے, 30% پیشنٹ تک پہنچتا ہے. کہاں تک یہ سچائی ہے؟ نہیں, یہ جھوٹ ہوتا ہے. یہ لوگ میں نہیں مانتا ہوں کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. لوگ ہی پیسے دیتے ہیں پھر ہمیں ہی بولتے ہیں. یہ کچھ عناصر لوگ ہوتے ہیں جو یہ بولتے ہیں. مانو کہ اگر ایک پیشنٹ کی گاڑی نکلی, اس میں گاڑی کو بھی تیل دینا ہے, کہ مانو کہ اس میں خرچہ بھی آتا ہے, وہ اٹھا کے جو بھی بچتا ہوگا پھر این جی او ان کے حوالے کرتا ہوگا جو پیشنٹ کو چلاتے ہوگے. یہ نہیں ممکن ہے کہ 70 اور 30, یہ غلط بات ہے. تو عموماً کیا ان لوگوں کو یہ مہینے کے حساب سے پیسہ دیا جاتا ہے, ہفتہ واری دیا جاتا ہے, اور ٹوٹل اپروکسیمیٹ مطلب اندازے سے ہم بتاتے ہیں آپ کو کتنا ان کو ملتا ہوگا مہینے بعد؟ نہیں, میں نے پہلے ہی بولا آپ کو شوکت صاحب کہ میں پیشنٹ گاڑی نہیں, ایکسپیرینس کے حساب سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جیسے کہ ان کے پاس جتنا پیسہ آتا ہوگا اتنا ایسے ہی دیتے ہوں گے. مجھے اس کے بارے میں علمیت نہیں ہے, میں گاڑی نہیں نکالتا ہوں پیشنٹ کے لیے. جتنا پیسہ ان کو آتا ہوگا, میں مانو کہ اس میں گاڑی کا خرچہ بھی آتا ہوگا, اس کو اٹھا کے تیل ویل باقی پیشنٹ کو ہی حوالے کرتے ہوگے. تو مانو کہ اگر لوگ پکڑتے ہیں کہ یہ کرتے, پھر وہ پیشنٹ بھی شکایت کرتا ہو, پھر پیشنٹ بھی شکایت کرے گا نا کہ انہوں نے میرے پیسے کھائے. کسی پیشنٹ نے شکایت نہیں کی کہ اس ٹرسٹ نے میرے پیسے کھائے, اس ٹرسٹ نے پیسے کھائے. ٹرسٹ والے جو بھی گاڑی نکالتے ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں ان کے بھلائی کے لیے, وہ تھوڑے کھاتے خود کو. آخری سوال آپ سے سمجھنا چاہیں گے, کافی سارا جگہ پر آپ نے اپنے برانچ کھولے ہیں, کانیہامہ میں بھی ہے اور سری نگر میں بھی ہے, تو سٹاف کے حوالے سے سمجھنا چاہیں گے, سٹاف کتنا ہے آپ کے پاس؟ میرا سٹاف کانیہامہ میں ایک کلرک بیٹھا ہوا ہے, اور یہاں پر ایک کلرک, اور ایک جو بچوں کو کانیہامہ میں پڑھاتا ہے دینی تعلیم, جو 4 بجے کے بعد ہوتا ہے,
بس اتنا ہی ہے ہمارے یعنی پاس. آپ کے اس این جی او میں دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے؟ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. تو آخر میں سمجھنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو، اپنے دیکھنے والے لوگوں کو کس پرکار کا میسیج آپ ان کو کنوے کرنا چاہیں گے؟ آپ چاہے تو کشمیری میں بھی دے سکتے ہو اور چاہے اردو میں بھی. میں لوگوں کو یہی میسیج کرتا ہوں کہ میں خوش ہوں لوگوں سے کہ یہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں تبھی ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور لوگوں سے یہی میسیج ہے کہ خاص کر کے آج کے ماحول کے مطابق اپنے بچوں پہ خاص کر کے نظر رکھے. بچے کہاں جا رہے ہیں، بچے ٹھیک سے پڑھ رہے ہیں، بچے غلط ماحول میں مت جا رہے ہیں. ہمارا کام یہی ہے کہ دیکھنا کہ ہر کسی کا کام، خاص کر کے ماں باپ کا کام ہے کہ بچے پہ نظر رکھو یہ کہاں جا رہا ہے. فیاض صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم کرتے ہیں. شوکت صاحب. تو یہ تھے ہمارے ساتھ نور العین فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر فیاض احمد میر صاحب، جنہوں نے اپنی ساری باتیں شائع ہم سے کی. ملتے ہیں اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں اگلے کسی خاص مہمان کے ساتھ. تب تک دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.